السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ذنب ما تقدم من ذنب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر انتہائی احسان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 روزے ہم رکھ کر بیٹھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو بعافیت ہمارے لیے مکمل کا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت و برکت اور مغفرت کا سبب بنائے۔ تو آج جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیات کے اندر فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تو خود بابرکت مہینہ، خوب انتہائی انعامات والا مہینہ اور خوب زبردست مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن اس کی خصوصیات کے اندر، اس کی فضیلت کے اندر، جو رمضان کا مہینہ جو اتنا فضیلت والا بن گیا، رمضان کا مہینہ جو اتنا خاص بن گیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جاتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ ہے اور ایک عام بچہ ہے، اور ایک بچہ ہے جس کے دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے، تو اس کے دونوں بچے، لیکن دونوں کی ویلیو کے اندر بہت فرق ہے۔ ایک کے دل میں قرآن مجید ہے جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ، اس کا مقام دنیا والوں کے نزدیک بھی بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی بہت بڑا ہے، اور ایک بچہ ہے جس کے دل میں وہ قرآن مجید نہیں ہے، تو وہ مقام اس بچے کا نہیں ہوتا جو مقام حافظ قرآن کا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید جن چیزوں کے ساتھ جڑتا ہے اس کو بھی معزز بنا دیتا ہے۔ خود قرآن مجید معزز ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ معزز بن جاتا ہے، وہ بھی فضیلت والا بن جاتا ہے۔ تو آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک لکڑی ہے، اب اس لکڑی کو آپ پھینک سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک عام سی لکڑی ہے۔ جب ہم نے اسی لکڑی کا رحل بنا دیا جس کے اوپر قرآن مجید رکھا جاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کون ہے وہ شخص جو اس رحل کی اس طرح بے حرمتی کرے گا؟ حالانکہ وہ بھی لکڑی ہے، اور دوسری جو لکڑی ہے وہ بھی لکڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن جو جڑ گیا اس لکڑی کے ساتھ، اس لکڑی کا بھی احترام بڑھ گیا، اس لکڑی کو بھی ہم بڑے احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ اس کو چومتے ہیں اور اونچی جگہ پر، اچھی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک لکڑی ہے، یہ قرآن مجید کے جڑنے کی وجہ سے اس لکڑی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہو،
جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہو تو اس مہینے کی کیا فضیلت ہوگی، اس مہینے کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے اس رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے اندر خوب زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوا۔ تو اس رمضان تو معلوم کیا ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اپنا اکثر اوقات قرآن مجید کی تلاوت کے اندر، قرآن مجید کی سمجھ کے اندر، قرآن مجید کے اندر تدبر کے اندر اور قرآن مجید کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے پر گزارا جائے گا تو یہ رمضان ہمارے لیے خود بخود بابرکت بن جائے گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ دراصل ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ جب قرآن کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں گے، قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں گے تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے خوب برکت اور رحمت کا سبب بنے گا۔ تو آج جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ رمضان سے ہی متعلق ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے آپ علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، ارشادات ہیں، سب سے زیادہ جو نقل کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ جو آپ علیہ السلام کی بات کو پھیلانے والے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی روایات ہیں جو احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، اور آگے فرمایا وغلقت ابواب جہنم، اور جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے 3 باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیطان کو پکڑ لیا جاتا ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ کہ اس کے اندر جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں اور شیاطین بھی بند ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر نیکی کرنا بہت آسان ہے، اس مہینے کے اندر عبادات کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور جہنم کے دروازے ہم سب کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تو جب جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس قدر مغفرت فرماؤں کہ وہ جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ یقینی بنا لیں۔ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین پکڑے جا چکے ہیں اور صرف جنت کے ہی دروازے کھلے ہیں، تو خوب اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جنت کے اندر اپنے گھر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جنت کے اندر گھر کیسے بنے گا، جنت آپ کو کیسے ملے گی، وہ اس کے لیے ہم کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جنت ایک ایسا محل ہے، جنت ایک ایسا گھر ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے
کرنسی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے، عبادات کی ضرورت ہے، اور یہی نیکیاں جنت خریدنے کے لیے ہمارے لیے کرنسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیکیوں کو جنت کی خریداری کے لیے کرنسی بنایا ہے۔ تو جب ہم اپنی نیکیوں کو بڑھائیں گے، اپنا اکاؤنٹ اس نیکی کی کرنسیوں سے بھریں گے، تو ہمارے لیے جنت کا خریدنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بہت سے اسٹیج بنائے ہیں، بہت سے مرتبے بنائے ہیں، جس کے پاس جتنے نیکیاں ہوگی اسی کے مطابق اس کے مطابق اس کو وہ اسٹیج دیا جائے گا۔ جیسے ہم گھر خریدتے ہیں تو جس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں اسی حساب سے وہ اپنا گھر خریدتا ہے۔ اگر پیسے بہت زیادہ ہوں تو وہ ایک اچھی جگہ پر اور اچھے اسکوائر فٹ کے اوپر گھر لیتا ہے، اور جب پیسے کم ہو تو جگہ بھی تھوڑی اچھی نہیں ہوتی اور گھر بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو دراصل اسی طرح جیسے پیسے کم ہیں تو گھر چھوٹا مل رہا ہے، اسی طرح جب نیکیاں کم ہوں گی تو جنت تو ملے گی، لیکن جنت کا جو مقام، جو مرتبہ ہوگا وہ کم ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو، جیسے ہم پیسے بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے، اسی طرح ہمارے نیکیوں کا جو بینک بیلنس ہے، ہماری نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کرنسیاں ہم جمع کریں نیکیوں کے صورت میں، تاکہ ہمارے لیے جنت کی خریداری آسان ہو سکے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہت بہترین مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر